بسم اللہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البر من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العزيز الحكيم. سامنے محترم، پچھلے 2 جمعوں سے قرآن پاک نے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان بیان کی ہے وہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے. ہم اس داستان کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بات اس طرح ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور پورے ملک کی حکومت ان کے پاس ہے. وہ حکمران ہیں. انہوں نے جو خواب دیکھا تھا جسے مصر نے، اس کے مطابق سارے علاقے میں 7 سال بارشیں ہوئیں، خوب فصلیں ہوئیں. اس وقت جو آباد علاقہ تھا اس زمانے میں وہ مصر تھا، شام تھا، فلسطین تھا، عراق کا علاقہ تھا، شمالی عرب تھا، کچھ حصہ ایشیا کا اور کچھ حصہ افریقہ کا. باقی جو براعظم ہے، براعظم یورپ کہہ لیں یا امریکہ کہہ لیں، یہ یوں سمجھے غیر آباد تھے. یہی آباد علاقہ تھا. یہاں بارشیں ہوئیں، خوب فصلیں ہوئیں. 7 سال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 7 سالوں میں جو بارشیں ہوئیں، فصلیں بڑی ہوئیں، آنے والے قحط کے زمانے کے لیے غلے کو محفوظ کرنے کا انتظام کر لیا. یہ صرف انتظام مصر میں تھا، باقی علاقوں میں انتظام یہ نہیں تھا. 2-3 سال اور گزر گئے، قحط کا زمانہ تھا.
اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 38 سے 39 سال ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے جب ارد گرد کے ملک سے وہ قید کا شکار تھے۔ مصر ایک ایسا ملک تھا جس میں غلہ موجود تھا، چنانچہ بہت سے ملکوں کے لوگ مصر کا رخ کر رہے تھے تاکہ غلہ حاصل کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس طرح انتظام کر رکھا تھا کہ جو باہر کے ملکوں سے غلہ لینے کے لیے آئے، قید کا زمانہ ہے، ہمارے پاس غلہ موجود ہے، تو باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے حاضر ہوں تاکہ میں معلوم کر لوں کہ یہ واقعی مستحق ہے۔ اب کہانی جو ہے، داستان جو ہے کہ نیا رخ جو ہے وہ اختیار کرتی ہے، نیا موڑ مڑتی ہے۔ ساتھ کے ملک میں، فلسطین کے علاقے میں رہائش پذیر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ وہ 11 بھائی تھے، قید کا زمانہ تھا، ظاہر ہے انہیں بھی غلے کی ضرورت پڑی ہوگی، چنانچہ وہ غلہ لینے کے لیے مصر گئے۔ اور جب مصر گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب وہ آئے، آپ نے ان کو پہچان لیا، لیکن انہوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ ان کے نام پہچاننے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے بھائی اپنے حساب سے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک چکے تھے۔ وہ یہ صبر ہی نہیں کر سکتے تھے کہ کنویں سے نکل کر ہمارا بھائی جو ہے ملک کا بادشاہ بن جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں کہا، بھائی اس دفعہ تم 10 آدمی آئے ہو اور مجھ سے غلہ 12 آدمیوں کا لے رہے ہو۔ تمہارا باپ بوڑھا ہے یہ تو مجھے سمجھ آتی ہے، لیکن جو تمہارا بھائی نہیں آیا تمہارے ساتھ، آئندہ جب میرے پاس آنا تو اس بھائی کو ساتھ لے آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ تم نے اس کو گھر چھوڑ دیا ہے اور اس کا غلہ مجھ سے یہاں سے لے جا رہے ہو۔ دیکھو میں ایک بہت اچھا مہمان نواز ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ساتھ یہ بھی کہا۔ اور جب یہ بھائی سارے لوٹے واپس گئے تو اپنے ابا جان سے عرض کیا کہ ابا جان ہمیں اب دوبارہ جب جانا پڑے گا نا غلہ لینے کے لیے، جو چھوٹا بھائی بنیامین جو ہم اس وقت ساتھ نہیں لے گئے تھے، اس کو ساتھ لے جانا پڑے گا، اس لیے کہ جو مصر کا بادشاہ ہے اس نے حکم دیا ہے یہ تمہارا چھوٹا بھائی ہے وہ بھی ساتھ لاؤ۔ اور جب انہوں نے اپنی بوریاں کھولنی غلے کی تو جو وہ رقم لے گئے تھے نا غلہ خریدنے کے لیے وہ بھی بوری میں موجود تھی، اور انہوں نے کہا دیکھو ابا جان بھی کتنا اچھا بادشاہ ہے، گندم بھی ہمیں دے دی ہے اور گندم کی قیمت بھی واپس کر دی ہے، اس لیے جب ہم آئندہ جائیں تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے
حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس سے پہلے بھی تم نے مجھ سے دھوکہ کیا تھا. بنیامین کا بڑا بھائی یوسف تم ساتھ لے گئے تھے اور آ کے مجھے بتایا تھا کہ اس کو بھیجا کھا گیا ہے. ایک مجھے قمیض دکھا دی جس پر پتہ نہیں کس کا خون لگا ہوا تھا. اب پھر تم مجھ سے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہو. واقعات یوں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کا چھوٹا بھائی بنیامین ان کی ایک ماں تھی، ایک ماں کے بیٹے تھے. ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک تم مجھے ایک عہد نہ کر کے جاؤ، اللہ کو ضامن نہ بناؤ. انبیاء کی اولاد تھے، ایک نبی کے بیٹے تھے، مسلمان تھے تو اللہ کو تو مانتے تھے. تو ایک اللہ تعالیٰ کی بطور گواہ، بطور ضامن مجھے یہ کہہ کہ جاؤ کہ ہم اس چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے. اصل حافظ تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن بہرحال یہ دنیاوی تدبیر ہے جو میں کر رہا ہوں. چنانچہ ان بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم اس چھوٹے بھائی کی بڑی حفاظت کریں گے. اب اس سال وہ 11 بھائی غلہ لینے کے لیے گئے. جب حسب معمول مصر کے بادشاہ کے سامنے پیش ہوئے تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پہچان لیا اور اسے رازداری سے کہا، دیکھو میں یوسف ہوں اور تم میرے چھوٹے بھائی ہو. اب میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا. لیکن اس کے لیے جو ترکیب انہوں نے استعمال کی، مظاہرہ ترکیب تو استعمال کرنی تھی. وہ یہ تھی کہ جو غلہ جس بوری میں چھوٹے بھائی کا غلہ جو دیا گیا ہے بنیامین کا، اس بوری میں جو پیمانہ ہے غلہ ناپنے کا، سرکاری پیمانہ، وہ اس میں رکھ دیتے ہیں. یہ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا. یوسف علیہ السلام ان کے چھوٹے بھائی بنیامین نے مشورہ کر کے، اور کسی کو نہیں پتا تھا، جو سرکاری ملازمین تھے انہیں بھی پتہ نہیں تھا. اب اتنی بات انہوں نے کر لی کہ تمہاری بوری میں وہ ہم جو پیمانہ ہے غلہ ماپنے کا وہ رکھ دیں گے. اگلی بات جو ہے وہ یہ تھی کہ جب سرکاری ملازمین نے غلط وہ پیمانہ دیکھا، وہاں پیمانہ کوئی نہیں ہے، تو ان سرکاری ملازمین نے خود سوچا کہ ابھی بھی غلہ لے گئے ہیں یہ لوگ، ممکن ہے وہ پیمانہ ہمارا ساتھ لے گئے ہوں. یہ سرکاری ملازمین نے خود سوچا. یوسف علیہ السلام تو انہیں نہیں بتا سکتے تھے کہ غلہ میں نے لکھوایا ہے. اس طرح اگر بات کرتے تو سارا راز فاش ہو جاتا. انہوں نے خود سوچا کہ غلہ کا پیمانہ جو ہے وہ غائب ہے، کہیں چوری ہو گیا ہے، کون لے گیا ہے. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہی ابھی جو لوگ غلہ لے گئے ہیں ان کے پاس ہوگا. یہاں قرآن پاک یہ اس طرح اس کو تعبیر کرتا ہے، کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک
پلاننگ جو ہے وہ ان کے لیے کر دی۔ اب پلاننگ میں یہ بات تو ٹھیک تھی کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے مشورے کے ساتھ وہ پیمانہ رکھا تھا اس بوری میں۔ اگلی بات جو تھی کہ ان کو کیسے روکا جائے، کیسے، وہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ پلان کی۔ وہ کیا تھی؟ اب جو سرکاری ملازمین تھے نا، انہوں نے آج خود جب آواز دی کہ ٹھہر جاؤ، ہماری چیز گم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہمارا جو پیمانہ ہے گندم، آپ نے کہا وہ گم ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہم یہاں چوری کرنے کے لیے تو نہیں آئے، ہم تو غلہ لینے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا اگر تمہاری کرسیوں میں سے وہ پیمانہ نکل آیا ہے، یہ تھا کذالک کدنا لیوسف، ان نے خود کہا سرکاری ملازمین نے اگر تمہاری کرسیوں سے وہ پیمانہ نکل آئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق، قانون ابراہیمی کے مطابق، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے مطابق یہ بات کہی کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس بندے کو جس کی کھرجی سے وہ پیمانہ نکلتا ہے اس کو رکھ لو۔ یہ انہوں نے کہا۔ جب سوال کیا نا سرکاری ملازمین نے کہ اس کی سزا کیا ہوگی، اس نے کہا اگر اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو رکھ لو۔ چنانچہ جب واپس وہ آئے، ان کی تلاشی لی گئی کھرجیوں کی، تو پیمانہ نکل آیا کس سے؟ بنیامین کی کھرجی سے پیمانہ نکل آیا۔ اب وہ خود اعلان کر چکے تھے کہ جس کی کھرجی سے پیمانہ نکلے اس کو رکھ لو۔ چنانچہ اس قانون کے مطابق یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو روک لیا۔ اب بھائی بڑے پریشان تھے، پریشان اس بات سے تھے کہ ہم اپنے ابا جان سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم چھوٹے بھائی کی حفاظت کریں گے، اب یہاں معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا ہے کہ جس کی کھرجی سے نکلے اس کو روک لو، انہوں نے روک لیا ہے۔ ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے یوسف علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عزیز مصر، عزیز مصر اس وقت مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب ہوتا تھا، کوئی بھی بادشاہ۔ ہمارے ابا جان بڑے بوڑھے ہیں، ہم ان سے وعدہ کر کے آئے ہیں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جائیں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ رک گیا ہے تو ہم کیا کریں پھر؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے کسی اور آدمی کو رکھ لو، چھوٹے بھائی کو چھوڑ دو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیمانہ اس کی کھرجی سے نکلا ہے تو میں اور کسی کو کیوں رکھ لوں؟ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو مصر کا قانون تھا اس میں چوری کرنے کی کوئی سزا نہیں تھی؟ ظاہر ہے سزا تو ہوگی، لیکن یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ ابھی جس ملک کے وہ بادشاہ تھے، حکمران تھے، اس کا پورا نظام وہ اسلام کے مطابق، دین کے مطابق نہیں ہوا تھا، آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ یہاں جو نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی شان کے یہ خلاف بات تھی
کہ وہ دین ابراہیم کے قانون کے بجائے اس مصر کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے۔ آپ یہ سوال کر سکتے ہیں، ذہن میں سوال آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر کے بادشاہ ہیں، تو فوری طور پر کیوں نہ وہ سارا قانون بدل لیا؟ انہیں 7-8 سال ہو گئے ہیں مصر کی پر حکومت کرتے ہوئے، تو اس وقت جو ضرورت پڑی ہے ایک چوری کے قانون کو سزا دینے کے لیے، انہوں نے سارا لیا ہے کس کا؟ دین ابراہیمی کا۔ دین ابراہیمی کے مطابق اپنے چھوٹے بھائی کو روکا ہے۔ تو جو مصر کا قانون تھا اس کو کیوں نہ آپ نے سارے قانون کو بدل لیا؟ اس کا جواب بڑا آسان ہے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دین نافذ کیا، کیا ایک دن میں نافذ ہو گیا تھا؟ مکی زندگی میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ اللہ کا دین پورا نافذ ہوتا ہے۔ یہاں تو زندگی گزارنی مشکل تھی، چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ جب ہجرت ہوئی، یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے، ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا کہ وہاں ایک ریاست قائم کریں، ریاست قائم کر کے حکمرانی کے زیر تحت جو آہستہ آہستہ دین کے احکامات ہیں اس کو نافذ کریں۔ چنانچہ جتنا دین نافذ ہوا ہے، زکوٰۃ کا انتظام، باقی جتنے انتظامات ہیں، وہ سارے کے سارے ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیے ہیں، ایک دن میں نافذ نہیں کیے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال عرض کرتا ہوں۔ شراب پہلے فرمایا گیا کہ اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، لیکن اس کا نقصان زیادہ ہے، حرام نہیں کیا۔ پھر فرمایا کہ جب تم نماز 1-2 سال کے بعد جب نماز پڑھنے جاتے ہو تو تمہیں اس وقت شراب نہیں پینی چاہیے، کہیں تم بھول نہ جاؤ۔ اب حرام نہیں کیا۔ پھر 2 سال کے بعد یہ فرمایا کہ آج کے بعد شراب حرام ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ شراب کو بھی حرام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سود تو حرام ہوا ہے، آخر میں جا کر 9 ہجری میں، تو پہلے سودی کاروبار تو ہوتا تھا آپ کے زمانے میں۔ میں عرض جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دین اسلام کو نافذ کرنے کے لیے تدریج کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ سارا نظام بدلنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مدینہ کے حکمران تھے، اللہ کے دین کو نافذ کر رہے تھے، تو جب تک شراب کی حرمت نہیں آئی، جب تک سود کی حرمت نہیں آئی، سود تو لیا جاتا رہا، جب تک وہ حرمت نہیں آئی، آہستہ آہستہ حتیٰ کہ 10 سال کے عرصے میں پورا دین نافذ ہو گیا اور اعلان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو میں کرنا چاہتا ہوں یہ ہے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی بات تھی، وہ مصر کے قانون کو اسلام کے مطابق بدل رہے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا، آپ کے چھوٹے بھائی کو روکنا پڑا، اس کی خرجی سے وہ پیمانہ نکل آیا، تو
تو اس وقت ابھی تک وہ سارا نظام دین کے مطابق نہیں ہوا تھا. اس لیے اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی شان کے مطابق یہ بات نہیں تھی. وہ مصر کے کافرانہ نظام، وہ مصر جس پر آپ کو حکومت کر رہے تھے، اس میں اس کے مطابق فیصلہ کرتے، بلکہ انہوں نے بطور نبی اپنے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا سہارا لیا. یہ اس کا جواب ہے. آگے داستان چلتی ہے. وہ بھائی واپس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں ابا جان کیا کرتے، ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس نے چوری کی ہے. اس چوری کے الزام نے اس کو روک لیا گیا ہے. اب یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور اسے کہا کہ تم عجیب لوگ ہو، پہلے بھی اس کے بڑے بھائی کو تم نے ضائع کر دیا، اب چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی تم اس کی حفاظت نہیں کر سکے. چلو اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے جاؤ، جا کے تلاش کرو میرے بیٹے یوسف کو اور میرے بیٹے بنیامین کو، جاؤ جا کے تلاش کرو. انہوں نے کہا ابا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، 16-17 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں یوسف علیہ السلام کو گم ہوئے، اور آپ کہتے ہیں ان کو جا کے تلاش کرو. بہرحال پھر انہیں ضرورت کے مطابق دوبارہ جانا پڑا. غلہ لینے کے لیے وہ دوبارہ گئے. جب سارے بھائی غلہ لینے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں کھڑے تھے، غلے لانے کے لیے انتظار کر رہے تھے، تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے فرمایا بھائی یہ بتاؤ تمہارا ایک بھائی ہوا کرتا تھا یوسف، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے چونک کے اوپر دیکھا. اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ بادشاہ کے دربار میں جب لوگ حاضر ہوتے تھے تو نگاہیں نیچی رکھتے تھے. یہ دربار کے آداب کا تقاضا تھا. جب اوپر دیکھا اور کہا کہ کیا آپ یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف، اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے. اور سارے بھائی جو تھے وہ پریشان ہو گئے اور کہا کہ ہم نے جرم کیا تھا، ہم ہی گنہگار ہیں، تو آپ ہمیں معاف کر دیں. تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک فقرہ بولا جو قرآن پاک میں مدرج ہے، اور فتح موقع کے موقع پر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج سب تمہیں معاف کرتا ہوں. تو جب تمام بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا، اب بات کا داستان کا آخری حصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے باپ کو بھی ساتھ لے کے آؤ، یہ میری قمیض لے جاؤ. میرے باپ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو گئے ہیں، اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی. یعقوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 30 سال تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنے 10 سال ہو گئے تھے. جاؤ جا کے میری قمیض کو اپنے ابا جان کے چہرے پر ڈالو، ان کی جو نظر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی.
اور سارے لوگ میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ جب قافلہ روانہ ہوا مصر سے تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جب چاہے اپنے نبی کو آنے والے حالات سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے اس سے پہلے 20 سال گزر گئے تھے، ساتھ کے ملک میں یوسف علیہ السلام موجود تھے، تو کبھی یہ نہیں کہا مطلب یعقوب علیہ السلام نے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن آج اللہ کے حکم سے یہ اس طرح انہوں نے آپ نے فرمایا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ جب فلسطین میں پہنچا اپنے سارے خاندان کو ساتھ لیا۔ یہ سارے خاندان کے لوگ 70 کے قریب تھے، ظاہر ہے ان کی بیویاں تھیں، ان کے بچے تھے، ان کے پوتے تھے۔ 70 آدمیوں کو قافلہ جو تھا وہ وہاں سے روانہ ہوا اور مصر کے دربار میں پہنچا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اپنے بھائیوں کا استقبال کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بادشاہ تھے تو سرکاری طور پر ان کا استقبال کیا گیا، اور پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ تخت ہوتا تھا، ایک بیٹھنے کی جگہ تخت، اس پر بٹھا لیا اور سب نے بھائی کھڑے ہو گئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے ابا جان، یہی میرے خواب کی تعبیر ہے کہ آپ دونوں میرے پاس بیٹھے ہیں اور میرے بھائی سامنے کھڑے ہیں۔ اس وقت قرآن پاک جو الفاظ استعمال کرتا ہے کہ سارے بھائیوں نے خروا لہ سجدا، وہ سجدے میں گر پے۔ یا میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں نماز میں، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹکاتے ہیں، یہ سجدہ نہیں تھا۔ سجدہ کا لفظی معنی جو ہے وہ زمین پر ماتھا ٹیکنا نہیں ہے، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے تعظیماً جھک جانا۔ انگلش میں ایک لفظ ہے بو، یعنی ادب سے جھک جانا، اس کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ اصطلاحاً مطلب ہے اس کا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف اتنی ہے کہ اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک کبھی بھی اللہ کے دین میں یہ کبھی نہیں رہا کہ کسی نے کسی کو سجدہ کیا ہو۔ یہ صرف اللہ کو سجدہ سزاوار ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہ بھائیوں نے بھی آپ کے سامنے سر تسلیم، جسے کہتے ہیں خم کیا، احتراماً جھک گئے، وہ سجدہ تھا۔ تو یہ داستان ختم ہوتی ہے۔ یہ داستان کیا تھی کہ یہودیوں کے کہنے پر کفار مکہ نے سوال کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ان کو پتہ تھا کہ آپ کبھی مصر نہیں گئے، کبھی فلسطین نہیں گئے، تو انہیں اس داستان کا کیا پتہ ہوگا۔ انہوں نے سوال کیا تھا کہ فلسطین میں رہنے والے جو فلسطینی تھے وہ مصر کیسے پہنچ گئے؟ تو قرآن پاک نے سارا اس کا کہانی بیان کر کے ان کے سوال کا جواب دے دیا ہے۔ یہ داستان تھی یوسف علیہ السلام کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔